اکبر کے بعد تخت پر کون بیٹھے گا؟ یہ سوال صرف مغل دربار کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اہم تھا۔ جہانگیر اکبر کے بیٹے نے مغل سلطنت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن کیا وہ اپنے عظیم والد کے قدموں پر چل سکا؟ کیا اس کی حکمرانی تضادات اور چیلنجز کا شکار رہی؟ آئیے جانتے ہیں جہانگیر کی دلچسپ کہانی۔ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا۔ وہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن بچپن سے ہی اپنی آزادی اور ضد کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنے والد کی حکمرانی کو سخت سمجھتا تھا اور اکثر ان کے خلاف دل میں ناراضگی رکھتا تھا۔ اکبر کی زندگی میں جہانگیر نے ایک بار بغاوت کر دی، لیکن اکبر کی حکمت اور تحملی نے سلطنت کو بچا لیا۔ یہ بغاوت جہانگیر کی شخصیت کے تضاد کی ایک جھلک تھی۔ 1605 عیسوی میں اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ اس کا پہلا حکم تھا کہ انصاف کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ اس نے اپنی حکمرانی کا آغاز چین آف جسٹس کے ذریعے کیا، ایک زنجیر جو کسی بھی عام آدمی کو بادشاہ تک اپنی شکایت پہنچانے کا موقع دیتی تھی۔ یہ زنجیر ایک علامت تھی کہ بادشاہ ہر کسی کے لیے دستیاب ہے، لیکن کیا واقعی یہ انصاف پورے ہندوستان میں پہنچ سکا؟ یہ ایک بڑا سوال تھا۔ جہانگیر کی حکمرانی میں ایک اور اہم کردار تھا ملکہ نور جہاں کا۔ نور جہاں نہ صرف جہانگیر کی بیوی تھی بلکہ اس کی سب سے قریبی مشیرہ بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کے فیصلے اکثر سلطنت کو سیاست کو متاثر کرتے تھے۔ نور جہاں نے مغل دربار میں عورتوں کی طاقت کی مثال قائم کی۔ جہانگیر ایک پیچیدہ شخصیت کا حامل بادشاہ تھا۔ وہ ایک طرف انصاف اور ادب کا دل دادا تھا، لیکن دوسری طرف شراب نوشی اور عیش و عشرت میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ جہانگیر کے دور میں فارسی ادب، مصوری اور موسیقی کو بہت فروغ ملا۔ مغل مصور اپنے عروج پر پہنچ گئے اور دربار میں فنکاروں کو خاص مقام دیا جانے لگا۔ جہانگیر کے دور میں کئی باغیوں نے سر اٹھایا، جن میں سب سے مشہور اس کا اپنا بیٹا شہزادہ خرم، جسے بعد میں شاہ جہاں کہتے ہیں، وہ بھی شامل تھا۔ جہانگیر نے اپنی حکمت عملی سے ان باغیوں کو شکست دی، لیکن یہ واضح تھا کہ مغل سلطنت میں داخلی اختلافات بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر کے دور کو مغل ثقافت کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے فن تعمیر، باغبانی اور مصوری کو خوب فروغ دیا۔ شالیمار باغ اور نور جہاں کی تخلیقات آج بھی اس دور کی عظمت کی گواہ ہیں۔ بادشاہ جہانگیر کی زندگی کے آخری دن تنازعات اور بیماریوں میں گزرے۔ 1627 عیسوی میں کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کی موت کے ساتھ مغل سلطنت کے اگلے باب کا آغاز ہوا، شاہ جہاں کا دور، جو تاریخ کا ایک اور یادگار عہد بننے والا تھا۔ اگلی قسط میں جانتے ہیں شاہ جہاں کے دور کے بارے میں کہ کیسے مغل سلطنت نے اپنی خوبصورتی اور عظمت کا جادو بکھیرا۔